اب ہمارے پاس صرف ایک سراغ تھا، فقیر والا، لیکن یہ کہاں تھا؟ کوئی قصبہ تھا، گاؤں تھا یا کسی علاقے کا نام تھا؟ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس حوالے سے ہمیں سیکریٹری ندیم کچھ اتا پتہ دے سکتا تھا، مگر صرف 2 دن پہلے سیکریٹری ندیم کے حوالے سے ہمیں ایک بری خبر مل چکی تھی۔ عمران نے اسے جیلانی کے سپرد کیا تھا اور جیلانی نے اسے لاہور ہی میں کسی مکان میں محبوس رکھا ہوا تھا، مگر 2 دن پہلے ندیم کو وہاں سے بھاگنے کا ایک نادر موقع مل گیا تھا۔ ایک 7 علی بلڈنگ میں آگ لگی تھی، جس کی وجہ سے اس مکان میں بھی دھواں بھر گیا جہاں ندیم بند تھا۔ موقع پر 2 مسلح چوکیدار موجود تھے۔ انہوں نے اس خوف سے کہ کہیں ندیم کی موت نہ ہو جائے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور صحن میں لے جانا چاہا، مگر اسی دوران میں ندیم کام دکھا گیا۔ اس نے ایک چوکیدار کے سر پر لوہے کی لٹ ماری اور گہرے دھوئیں میں چھلانگ لگا دی۔ یوں وہ عقبی دیوار پھاند گیا۔ اس واقعے کے بعد عمران کو وہ مکان مکفل کرنا پڑا تھا۔ اگلے 8-10 گھنٹے میں عمران نے سر توڑ کوشش کی کہ کسی طرح سلطان چٹے کا کوئی بندہ ہاتھ آ جائے اور اس سے فقیر والا کا اسرار معلوم کیا جائے، مگر ناکامی ہوئی۔ شازیہ کا کہنا درست نکلا تھا، یہ لوگ ایک دم روپوش ہو گئے تھے۔ سلطان چٹے کی وہ کوٹھی بھی خالی پڑی تھی جہاں ہم نے نادر ٹیٹی کو شوٹ کیا تھا، اور سلطان کے کان میں جھمکا ڈالنے کی جگہ بنائی تھی۔ عمران کی نگاہ میں 1-2 اور ٹھکانے بھی تھے۔ اس نے جیلانی، اقبال اور امتیاز وغیرہ کو سرچ کے لیے بھیجا، مگر مثبت نتیجہ نہیں نکلا۔ دوسری طرف کبھی سروت اور کبھی نصرت کا میسج آ رہا تھا۔ وہ جلد از جلد مجھ سے ملنا چاہتی تھیں، خاص طور سے سروت بے چین تھی۔ شام کے بعد میں، عمران اور اقبال اندرون شہر یعنی راوی روڈ والے مکان میں سر جوڑ کر بیٹھے اور فقیر والا کا کھوج لگانا شروع کیا۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ قصبہ یا گاؤں کس ضلع یا کس صوبے میں ہے، نام سے بھی کچھ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ پنجاب، جنوبی پنجاب اور سندھ میں بھی اس طرح کے نام پائے جاتے تھے۔ عمران نے اپنے ایک تحصیلدار دوست سے رابطہ کیا اور اس کے ذریعے ایک ایسے سرکاری افسر سے بات کی جسے چھوٹے شہروں، قصبات اور دیہات وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل تھیں اور ریکارڈ وغیرہ بھی موجود تھا۔ یہ شخص 2 دن کی چھٹی پر تھا اور اس کے بعد ہی تفصیل سے ریکارڈ وغیرہ دیکھ کر کچھ بتا سکتا تھا۔ عمران کے کہنے پر اقبال کہیں سے 2 بڑے بڑے نقشے لے آیا۔ یہ پاکستان کے تفصیلی نقشے تھے، لیکن ان میں بھی کہیں فقیر والا نظر نہیں آیا۔ ایک جگہ دکھائی دی، پر اس کا نام فقیراں پور تھا۔ ہم نقشوں میں مگن تھے جب دروازے پر بیل ہوئی۔ عمران نے کہا، میری چھٹی حس کہتی ہے کہ یہ نسوانی بیل ہے، کہیں شاہین ہی نہ ہو۔ اگر وہ ہوئی تو آج ضرور مجھ سے طلاق لے لے گی۔ شادی سے پہلے طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ اقبال نے کہا، یہ سیل فون کا دور ہے، اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ اقبال دروازے پر گیا اور چند سیکنڈ بعد سروت کو لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سروت کا اس طرح آنا میرے لیے تعجب خیز اور پریشان کن تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھتری تھی اور تب ہمیں اندازہ ہوا کہ باہر بوندا باندی ہو رہی ہے۔ سروت کی خوبصورت آنکھوں میں اندوہ آمیز تھکن تھی، بالوں کی 2 لٹیں زرد رخساروں پر جھول رہی تھیں۔ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، وہ بولی اور شولڈر بیگ میز پر رکھ دیا۔ میں نے اسے کرسی دی اور کہا، سوری تو مجھے کہنا چاہیے، میں تم سے رابطہ نہیں کر پا رہا تھا، دراصل یوسف کے سلسلے میں ہی مصروف تھا۔ یہ دیکھو، اب بھی ہم یہ نقشے وغیرہ ہی دیکھ رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی ٹھوس اطلاع ہو تو تم سے رابطہ کروں، اور اگر 10 دن تک ٹھوس اطلاع نہیں ملتی تو آپ رابطہ ہی نہیں کرتے، وہ شکوہ کنہ انداز میں بولی۔ ایسی بات نہیں سروت، میں اتنا ہی پریشان ہوں جتنی تم ہو۔ یقین کرو، کل سے ایک لقمہ نہیں کھایا گیا مجھ سے، بلکہ یہ عمران بھی اسی طرح بھوکا پیاسا میرے ساتھ پھر رہا ہے۔ ہاں سروت، ہم مسلسل کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ کامیابی بھی ہوئی ہے، عمران نے کہا۔ کیا کامیابی ہوئی ہے؟ وہ سر جھکا کر آنسو بہانے لگی۔ عمران نے مجھے اشارہ کیا اور چائے لانے کا بہانہ کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے اقبال بھی کھسک گیا۔ میں نے پرخلوص لہجے میں کہا، سروت، صورتحال اچھی نہیں لیکن اتنی بری بھی نہیں کہ ہم اس طرح رونے لگیں اور ہمت ہار کر بیٹھ جائیں۔ آپ مجھے سچ بتائیں، کیا انہیں اغوا کر لیا گیا ہے؟ ہم اسے اغوا تو نہیں کہہ سکتے سروت، یوں لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ یوسف کا کوئی تنازع تھا، وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے ہیں، شاید اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں اس سے۔ آپ بات کی شدت کو کم کر رہے ہیں، لیکن بات تو وہی ہے نا۔ وہ لوگ یوسف کو لے گئے ہیں، لیکن یوسف تو چیریٹی شو میں گئے تھے، وہ فورٹریس کی طرف تھا۔ پھر وہ گلبرگ کس لیے آئے؟ جب ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ وہاں کیسے پہنچ گئے؟ سروت کے لہجے میں الجھن تھی اور شک کی ہلکی سی بو بھی تھی۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ وہ فورٹریس نہیں گیا تھا، وہ تو گلبرگ میں تھا اور کسی کے ساتھ دادے عیش دے رہا تھا۔ اگر میں بتاتا بھی تو شاید وہ یقین نہ کرتی اور اسے بھی میری رقابت قرار دیتی۔ میں اس معاملے میں خاموش رہا۔ ایکسیڈنٹ والی جگہ پر پہنچنے کے حوالے سے میں نے اسے بتایا کہ میں اور میرا دوست عمران
ایک شادی میں شرکت کے بعد آ رہے تھے۔ آخر وہ کون لوگ ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ وہ ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر سوالیہ انداز میں بولی، پھر ذرا توقف سے کہنے لگی، اور وہ عورت کون ہے جس کے ساتھ آپ تھانے میں موجود تھے؟ میں نے بات گول کرتے ہوئے کہا، وہ یوسف کے ایک دفتری دوست کی جاننے والی ہے۔ اس سے تھوڑی بہت معلومات ملی ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ یوسف کو لاہور سے باہر لے گئے ہیں۔ کوئی فقیر والا نام کا قصبہ یا گاؤں ہے۔ اس بات کا 60-70% امکان ہے کہ یوسف کو وہاں لے جایا گیا ہو۔ ہم فقیر والا کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ فقیرہ پور کے نام سے ایک چھوٹے قصبے کا پتہ تو چلا ہے، لیکن فقیر والا کا نام کسی نقشے میں نظر نہیں آ رہا۔ دراصل ایسے چھوٹے قصبوں یا دیہات کو اسی وقت ڈھونڈا جا سکتا ہے جب ان کے پاس کے کسی معروف شہر یا قصبے کا پتہ ہو۔ میرے اور ثروت کے درمیان اس موضوع پر 8-10 منٹ بات ہوئی۔ اچانک وہ چونک کر بولی، میری ایک دوست مرینا پاکستان اسٹڈی کی لیکچرار ہے۔ میں نے اس کے پاس ایک نقشہ دیکھا تھا، بلکہ پورا ایٹلس تھا۔ اردو کے اس ایٹلس میں پاکستانی علاقوں کی بڑی تفصیل تھی، صوبوں کے نقشے تھے، اور پھر صوبوں کے اندر کمشنریوں کے علیحدہ نقشے تھے، جیسے کمشنری لاہور، کمشنری گجرانوالہ وغیرہ۔ چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز کے نام بھی لکھے تھے۔ اگر واقعی فقیر والا کوئی جگہ ہے تو ان نقشوں میں ضرور ہوگی۔ تمہارے پاس اپنی دوست کا فون نمبر ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور سیل فون نکال کر اسے کال کرنے لگی۔ فون بند تھا۔ اس نے 2-3 بار کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ اس نے اسی وقت شولڈر بیگ اٹھایا، چھتری پکڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ مرینا کی طرف، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کس میں آئی ہو تم؟ ٹیکسی میں۔ ٹیکسی ابھی باہر کھڑی ہے۔ نہیں ثروت، اگر تم ابھی جانا چاہتی ہو تو پھر میں گاڑی نکالتا ہوں۔ اس نے انکار کیا، لیکن میں نے اسے قائل کر لیا۔ اسی دوران میں عمران چائے وغیرہ لے آیا۔ میں نے اقبال سے کہا کہ وہ باہر کھڑے ٹیکسی ڈرائیور کو فارغ کر دے۔ اس دوران میں ہم نے چائے پی اور عمران کو تھوڑی سی تفصیل بتائی۔ 10 منٹ بعد ثروت اور میں عمران کی مہران گاڑی پر موجود تھے اور بازار سے نکل کر بڑی سڑک کی طرف جا رہے تھے۔ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، ثروت میرے برابر بیٹھی تھی۔ یہ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ صورتحال کی سنگینی نے ثروت کے اعصاب کو بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ مرینا کے گھر تک کا فاصلہ ہم نے تقریباً خاموشی میں ہی طے کیا۔ یہ سانتا روڈ تھا۔ میں نے گھر کے سامنے گاڑی روک دی۔ ثروت چھتری تان کر اندر چلی گئی۔ اس کی واپسی قریباً آدھ گھنٹے بعد ہوئی۔ ایک کتابچہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ گاڑی میں گھس کر اس نے چھتری بند کی اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر ہیجان سا تھا۔ وہ گاڑی کی اندرونی بتی جلا کر کتابچے کے صفحے الٹنے لگی۔ یہ ایک بغیر جلد کا ایٹلس تھا، کچھ پرانا لگتا تھا۔ اس میں واقعی پاکستان کے مختلف کمشنریوں کے تفصیلی نقشے تھے۔ اس نے ایک صفحہ نکالا اور بولی، یہ دیکھیں، یہ ہے کمشنری بہاول پور، یہ ہے ہارون آباد، اور یہ اس سے آگے 20-25 کلومیٹر فقیر والا۔ یہ دراصل فقیر والی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ شازیہ بائی نے بھی اپنی گفتگو میں فقیر والا یا فقیر والی ہی کہا تھا، یعنی تلفظ میں تھوڑا سا شک تھا۔ فقیر والا کا لفظ میری نگاہوں میں چمکا اور اس کے ساتھ ہی ایک سنسنی خیز احساس بھی ہوا۔ یہ جگہ انڈین بارڈر کے بالکل قریب تھی۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہی وہ فقیر والی ہے جس کا ذکر شازیہ بائی نے کیا ہے اور جس کا نام جاوا کے ساتھیوں کی گفتگو میں آیا ہے۔ ثروت دھیان سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ بڑا قصبہ نہیں ہے۔ ایسی جگہوں پر کسی باہر کے بندے کا کھوج لگانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، مگر ایک اور بڑی اچھی بات ہوئی ہے، ثروت نے جذباتی انداز میں کہا۔ اپنے پیر احمد تھانوی صاحب بھی آج کل ہارون آباد میں ہیں۔ وہاں ان کے بہت سے مرید ہیں، ان میں 1-2 پولیس افسر بھی ہیں۔ تھانوی صاحب ہماری بہت مدد کر سکتے ہیں۔ پیر احمد تھانوی وہی نیک خو بزرگ تھے جن کے آستانے پر میں نے پہلی بار نصرت کو دیکھا تھا اور پھر ثروت کو دیکھنے کی سبیل بھی پیدا ہوئی تھی۔ وہ ایک روحانی شخصیت تھے اور روحانی شعبدہ بازوں کی طرح عقیدت مندوں کو الو نہیں بناتے تھے۔ اب رات کے 11 بج چکے تھے۔ بارش جاری تھی، کبھی دھیمی اور کبھی تیز ہو جاتی تھی۔ ثروت کے سراپے میں عجیب سی بے چینی پائی جاتی تھی۔ وہ بولی، تابش، ابو جان تو بیمار ہیں، وہ کہیں آ جا نہیں سکتے، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ میں سوچتی ہوں کیوں نہ میں ابھی ہارون آباد چلی جاؤں۔ احمد تھانوی صاحب کے وہاں ہوتے ہوئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ تم اکیلی جاؤ گی اور اس وقت؟ تابش، ایسے کاموں میں جتنی دیر ہو اتنا ہی معاملہ بگڑتا ہے۔ ہم پہلے ہی کافی دیر کر چکے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے ثروت تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، لیکن ابھی نکلنے کے لیے وقت اچھا نہیں ہے۔ ہم صبح سویرے نکل سکتے ہیں، ڈرائیونگ آسان ہوگی اور شاید موسم بھی ٹھیک ہو جائے۔ مگر میں تو بس پر جانا چاہتی ہوں۔ چلو بس پر ہی چلے جائیں گے، مگر صبح نکلنا بہتر رہے گا۔ اس دوران میں ساتھیوں سے بھی مشورہ کر لیتا ہوں۔ نہیں تابش، کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ میں اکیلی جاؤں۔
وہاں ہارون آباد میں مجھے ہر طرح کی سہولت مل جائے گی۔ ایک مشرقی بیوی کی تمام تر بے قراری اور خلوص آمیز فکر مندی ثروت کے لہجے میں پائی جاتی تھی۔ اس کے لہجے کی یہ کیفیت میرے اندر تک ایک طرح کا کرب جگانے لگی۔ وہ کیا کر رہا تھا اس کے ساتھ، اور یہ کس طرح ہلکان ہو رہی تھی اس کے لیے؟ نہیں ثروت، میں نے بے ساختہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا، لیکن موسم خراب ہوتا جا رہا ہے، اس وقت سفر مشکل ہوگا، چند گھنٹوں کی بات ہے، بلکہ میں ابھی فون پر بس کی ٹائمنگ کا پتہ کر لیتا ہوں اور بکنگ بھی کرا لیتا ہوں۔ ہمیں ڈائریکٹ ہارون آباد کی بس مل جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ میں نے اسی وقت بس اسٹینڈ پر فون کیا۔ پتہ چلا کہ لاہور سے براہ راست ہارون آباد کے لیے بس صبح 11 بجے سے پہلے روانہ نہیں ہوگی۔ میں نے 2 نشستیں ریزرو کرنے کے لیے کہہ دیا۔ ثروت کل جانے کے لیے نیم رضامند نظر آنے لگی، مگر اس کے اندر بے قراری موجود رہی۔ اس کے پاس احمد تھانوی صاحب کی رہائش گاہ کا فون نمبر موجود تھا، لیکن وہ عشاء کے کچھ ہی دیر بعد سو جاتے تھے۔ اس وقت انہیں ڈسٹرب کرنا ثروت نے مناسب نہیں سمجھا۔ ہم نے وہیں گاڑی میں 4-5 منٹ گفتگو کی اور ہمارے درمیان کل دوپہر کا پروگرام تقریباً طے ہو گیا۔ بارش اب تھم گئی تھی، پھر بھی میں چاہتا تھا کہ ثروت کو اس کے گھر تک چھوڑ آؤں، مگر اسی دوران میں ایک خالی ٹیکسی آ گئی۔ ثروت نے کہا، آپ کو بڑا لمبا چکر پڑے گا، میں آرام سے ٹیکسی پر چلی جاتی ہوں۔ میرے روکنے کے باوجود وہ باہر نکل گئی، مجھے خدا حافظ کہا اور ٹیکسی پر سوار ہو کر چلی گئی۔ ٹیکسی قریباً 100 میٹر دور گئی ہوگی جب میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا، کہیں ثروت نے میرے ساتھ غلط بیانی تو نہیں کی تھی؟ میں نے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر میں مجھے ٹیکسی کی ٹیل لائٹ نظر آنے لگی۔ میں محفوظ فاصلے سے ٹیکسی کے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد بارش پھر شروع ہو گئی، گرج چمک بھی ہونے لگی۔ موسم کے تیور پل پل بدل رہے تھے۔ یکایک میرے اندیشے حقیقت کا روپ دھار گئے۔ یتیم خانہ چوک سے سیدھا آگے نکل کر گارڈن ٹاؤن کا رخ کرنے کے بجائے ٹیکسی دائیں طرف بند روڈ کی طرف مڑ گئی۔ اس سڑک پر بسوں کے بہت سے اڈے تھے۔ میں طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ ثروت نے میری بات نہیں مانی اور ابھی اسی وقت تنہا ہارون آباد روانہ ہو رہی تھی۔ یقیناً اس نے سیل فون کے ذریعے اپنے گھر والوں کو اپنی روانگی کی اطلاع پہنچا دی ہوگی۔ بارش زور پکڑتی جا رہی تھی، سڑکوں پر پانی جمع ہو رہا تھا۔ ٹیکسی بس اسٹینڈ پر پہنچی۔ میں نے مہران کچھ فاصلے پر روک دی۔ ثروت رنگین چھتری تانے ہوئے ٹیکسی میں سے نکلی اور تیزی سے بس اسٹینڈ کی انتظار گاہ میں داخل ہو گئی۔ اب شبہ کی گنجائش نہیں رہی تھی، وہ ابھی اور اسی وقت جا رہی تھی۔ میں نے بھی مہران لاک کی اور بارش سے بچنے کے لیے ایک مارکیٹ کے برآمدے میں چلتا ہوا بس اسٹینڈ تک پہنچ گیا۔ کوشش کے باوجود میرے جسم پر بارش کی بوچھاڑیں آئی تھیں اور میں جزوی طور پر بھیگ گیا تھا۔ میں بس اسٹینڈ پر پہنچا تو مجھے بکنگ آفس کے پاس ثروت نظر آئی۔ اس کی پشت میری طرف تھی، وہ ٹکٹ لینے کے لیے کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ میں اس کے بالکل پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے شولڈر بیگ میں سے 500 کا نوٹ نکالا اور بکنگ کلرک سے بولی، 1 ٹکٹ بہاول نگر کا۔ میں نے نوٹ اس کے ہاتھ سے اچک لیا اور 1000 کا نوٹ کلرک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، 1 نہیں 2 ٹکٹ۔ وہ حیرت سے مڑ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ بارش کے چھینٹوں سے اس کی چادر بھیگ گئی تھی اور بالوں کی نم لٹیں بائیں رخسار سے چپکی ہوئی تھیں۔ مجھے اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں تعجب، گریز اور اطمینان کے ملے جلے آثار نظر آئے۔ ایک ایسی کیفیت جسے کوئی بھی نام دینا مشکل تھا۔ ٹکٹ لے کر ہم بس میں آ گئے۔ بس درمیانے درجے کی تھی۔ میں نے کہا، تم کیا سمجھتی تھی میں تمہیں اکیلا جانے دوں گا؟ شکریہ، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ تم تو کہا کرتی تھی کہ شکریہ بیگانوں کا ادا کیا جاتا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ چھتری کے باوجود اس کا لباس ایک طرف سے بھیگ گیا تھا۔ لان کی قمیص میں سے کندھے کا گلابی پن اور پہلو کے نشیب و فراز نظر آ رہے تھے۔ میں نے ہولے سے اس کی اوڑھنی درست کر دی۔ شاید اس نے پھر شکریہ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس بار خاموش رہی۔ بس کی سواریاں تیزی سے پوری ہوئیں اور ڈرائیور نے نشست سنبھال لی۔ میں نے موبائل پر عمران کا نمبر ملایا۔ وہ بولا، ہیلو تابی، کہاں چلے گئے ہو؟ اتنے رومانی موسم میں نوجوان جوڑے بہک بھی سکتے ہیں۔ میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، عمران، میں بہاول نگر جا رہا ہوں، وہاں سے ہارون آباد جاؤں گا، ثروت میرے ساتھ ہے۔ ہارون آباد؟ وہ کیوں؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ تفصیل ابھی نہیں بتا سکتا، بعد میں فون کروں گا۔ آئل لگڑ بھگڑ، گاڑی کا موبل آئل بدلنے والا تھا، کہیں رستے میں ہی انجن چوک نہ ہو جائے۔ نہیں ہوگا چوک یار، وہ ادھر ہی کھڑی ہے بس اسٹینڈ کے پاس۔ دوسری چابی تو ہے نا تمہارے پاس، آ کر لے جاؤ۔ اور تم کس پر جا رہے ہو؟ بس پر۔ یہ فقیر والا کہیں ہارون آباد کی طرف تو نہیں ہے؟ ایسا ہی سمجھ لو، باقی باتیں پھر، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میرے فون بند کرنے سے ثروت کو اطمینان کا احساس ہوا۔ ثروت کے منع کرنے کے باوجود میں نے 500 کا وہ نوٹ اس کے شولڈر بیگ میں ڈال دیا جو کھڑکی میں اس کے ہاتھ سے لیا تھا۔ میرے ذہن میں سوچ کے گھوڑے دوڑنے لگے۔ حالات مجھے اور عمران کو تنکے کی طرح اڑا رہے تھے۔ چند دن پہلے اسی طرح ڈاکٹر مہناز غائب ہوئی تھی۔ وہ بدھا کی مورتی آراکوئے والا معاملہ تھا
اور ابھی تک وہیں اٹکا ہوا تھا۔ جلالی صاحب زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے اور جاوا ایک ذاتی سانحے کا شکار ہو کر بمبئی جا چکا تھا۔ اب اسی سلسلے میں سے ایک یوسف کی گمشدگی والا چکر نکل آیا تھا۔ جلد ہی میرے خیالات کا دھارا پھر سروت کی طرف مڑ گیا۔ اس کی دلکش شخصیت نے اس عام سی بس کو جیسے جگمگا دیا تھا۔ کئی حضرات کنکھیوں سے دیکھ چکے تھے۔ وہ میرے پہلو میں سکڑی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ اس کے بھیگے بدن کی جانی پہچانی لیکن بھولی بسری خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی، مجھے ماضی کی بھول بھلائیوں میں پہنچا رہی تھی، جب ہم ساون کی بارش میں بھیگتے تھے، برساتیوں میں چھپتے تھے اور ایک دوسرے کی دھڑکنیں سنتے تھے۔ کتنے رسیلے عام تھے ان ساونوں کے، اور ہونٹوں سے لگنے والی ہر چیز کتنی رسیلی تھی۔ ہم سپنے بنتے تھے، آنے والے سہانے دنوں کے خواب دیکھتے تھے، لیکن اب درمیان میں فاصلے تھے، بے مہر فاصلے۔ وہ مجھ سے یوسف ہی کی باتیں کرتی رہی۔ ایکسیڈنٹ میں کس کا قصور تھا؟ لڑائی کیسے ہوئی؟ یوسف کو کتنا زخم آیا تھا؟ ہسپتال میں اس کی کیفیت کیا تھی؟ وغیرہ وغیرہ۔ آخر وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی، ہر شخص میں خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں، یوسف میں بھی تھیں، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ان کے معاملات کسی سے اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ زبردستی ساتھ لے جانے کی نوبت آ گئی۔ یہ کوئی اور معاملہ لگتا ہے۔ اچھا، جب آپ کپڑے وغیرہ بدلنے کے لیے گھر جانے لگے تو انہوں نے آپ سے کیا بات کی تھی؟ کوئی خاص نہیں، میں نے ذہن پر زور دے کر کہا، بس یہی کہ میں کتنے بجے آؤں گا، آتے ہوئے میں ایک گلاس، پلیٹ اور تولیہ لے آؤں، بس اس طرح کی بات ہوئی تھی۔ اس وقت وسیم احمد اس کے پاس تھا۔ کاش اس بندے کا ہی کچھ پتہ چل سکتا، وہ بولی۔ بس ہموار سڑک پر رواں تھی، پھسلن کی وجہ سے رفتار زیادہ نہیں تھی۔ ڈرائیور نے میوزک آن کر دیا۔ فریدہ خانم کی مدھر آواز بس میں گونجنے لگی، وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال بتائیں کیا؟ سروت خاموشی کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ باہر دیکھنے کو کچھ نہیں تھا، تاریکی تھی اور اس میں درختوں کے بھاگتے سائے تھے۔ وہ بھی شاید صرف اپنے اندر سے دھیان ہٹانے کے لیے باہر جھانک رہی تھی۔ آواز گونج رہی تھی، ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، جب جسم ہی سارا جلتا ہو تو دامن دل کو بچائیں کیا؟ سینے میں عجیب سا دھواں بھر رہا تھا، بے کلی سی تھی۔ ہم کسی تفریحی ٹور پر نہیں جا رہے تھے، یہ سفر بڑی غیر یقینی صورتحال میں ہو رہا تھا۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہاں فقیر والی میں کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ سروت کو احمد تھانوی صاحب کی طرف سے بڑا آسرا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یوسف کا واسطہ کن لوگوں سے پڑا ہے۔ یہ بہت بڑے مگرمچھوں کا بین الاقوامی گروہ تھا۔ پیر احمد تھانوی بیچارے یہاں کیا کر سکتے تھے؟ نہ ہی یہ کسی انسپیکٹر، سب انسپیکٹر کے بس کا روگ تھا۔ میں عمران سے رابطہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ سروت اسے پسند نہیں کرے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس سلسلے میں اپنے کسی دوست کو گھسیٹوں۔ صادق آباد کے قریب گاڑی کچھ دیر کے لیے رکی تو میں ڈرنکس وغیرہ لینے کے لیے نیچے اترا۔ بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں نے چپس، بسکٹس اور جوس وغیرہ لیے۔ اسی دوران میں نے ایک اوٹ میں ہو کر عمران کو فون بھی کیا اور جلدی جلدی اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں نے عمران کو بتایا کہ فقیر والی کا قصبہ ہارون آباد سے تھوڑا آگے ہے اور انڈین بارڈر کے قریب ہے۔ انڈین بارڈر والی بات نے عمران کو بھی چونکا دیا۔ وہ بولا، یہ تو خطرناک بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یوسف کو کسی طرح انڈیا اسمگل کیا جا رہا ہو؟ میرے ذہن میں بھی یہی بات آتی ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ میں بھی آؤں؟ عمران نے کہا۔ آنا تو چاہیے، لیکن سروت کو پسند نہیں کہ میں اس سلسلے میں کسی کو کال کروں۔ وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ پیر احمد تھانوی صاحب وہاں موجود ہیں، ان کے بااثر مرید بھی ہیں، وہ مسئلہ حل کرا دیں گے۔ عمران نے کہا، یا پھر یہ ہے کہ تم پہلے وہاں پہنچو اور صورتحال دیکھو، میں اس دوران میں اقبال کو فقیر والی روانہ کر دیتا ہوں، وہ تمہارے آس پاس رہے گا۔ اگر تم سمجھو کہ میرے آنے کی ضرورت ہے تو میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن پھر کوئی تماشا نہ لگا دینا۔ جب بھی تم اکیلے پرواز کرتے ہو اپنی چونچ سیدھی کسی رائفل کی نال میں گھسا دیتے ہو۔ شکاری کو بس ٹریگر دبانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ انڈسٹریل ایریا میں پیش آنے والے واقعے کا اشارہ دے رہا تھا۔ میں نے کہا، پرندے والی مثال غلط ہے، گھوڑے اور گھوڑ سوار کی مثال دو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان میں۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ بس میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ بس چلنے والی تھی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کا یوں دیکھنا مجھے اچھا لگا۔ اتنی دیر؟ اس نے شکوہ کناں انداز میں کہا۔ ہاں، دیر تو واقعی بہت ہو گئی ہے۔ میں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ میں نے پتلون کے ساتھ ذرا کھلے گھیرے کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ شرٹ کو پتلون کے اندر نہیں ڈالا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ پتلون کی بیلٹ میں نے کولٹ پسٹل اڑسا ہوا تھا۔ میں جب بیٹھتا تو شرٹ کے نیچے سے پسٹل کا ابھار نمایاں ہوتا تھا۔ میری کوشش تھی کہ یہ ابھار سروت کی نظر میں نہ آئے۔ میرا دوسرا ہتھیار میرا چاقو تھا، جو چمڑے کے بینڈ سے میری پنڈلی سے بندھا ہوا تھا۔ میں اور سروت ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔
پیچھے جانے والی ایک تنومند عورت کو راستہ دینے کے لیے میں سروت کی طرف سمٹا تو کولٹ پسٹل کا سخت ابھار سروت کے پہلو سے مس ہوا۔ اپنے جسم پر پسٹل کی چبھن محسوس ہوئی تو اس نے گڑبڑا کر میری طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ میں نے شرٹ کے نیچے ہاتھ ڈال کر پسٹل کو بیلٹ کے اندر گھسیڑا۔ وہ بچی نہیں تھی، سمجھ گئی، اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اسی طرح باہر دیکھتے دیکھتے بولی، تابش بہت بدل گئے ہیں آپ، بہت زیادہ۔ وقت نے بدلا ہے، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اور تم نے بدلا ہے۔ میں نے؟ وہ بدستور کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ ہاں سروت، وہ رات مجھے کبھی بھولی نہیں جس نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کیا۔ وہ اوباش لڑکے، وہ تمہاری بدنامی، وہ ہماری بے بسی، وہ تھانے دار اشرف اور ایم پی اے گورایا جیسے لوگوں کی کمینگی، اور وہ تمہارے گھر کی بربادی، وہ سب میرے سینے پر انگاروں کی طرح دہک رہا ہے اور دہکتا رہے گا۔ مجھے اس بدنصیب وقت نے بدلا ہے سروت، جو ہمارا سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ اب میں وہ تابش نہیں۔ کبھی کبھی تو میرے لیے خود کو پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی سے انتقام لینے کے لیے اپنی زندگی کو تباہ کر لینا کوئی اچھا وتیرہ نہیں تابش۔ اس زندگی کے تباہ ہونے سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا سروت، میں اب اس سے کافی آگے نکل چکا ہوں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، ہمیں اپنی ساری توجہ اس کام کی طرف رکھنی چاہیے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں تابش کہ ہم جو کریں قانون کے اندر رہ کر کریں۔ مجھے اس بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنے پاس ہتھیار رکھا ہوا ہے۔ اس کا لائسنس وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ لائسنس بھی ہے، اس کے علاوہ صرف اپنے بچاؤ کے لیے ہے سروت، اس کا کوئی غلط استعمال نہیں ہوگا۔ اللہ کرے اس کا کوئی استعمال ہی نہ ہو۔ ایک شریف شہری کے خلاف جرم ہوا ہے، اب مقامی پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بازیاب کرائے، ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا۔ ہاں ذمہ داری تو پولیس ہی کی ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور پھر موضوع بدلتے ہوئے کہا، سروت مجھے ایک بات سچ سچ بتانا پلیز۔ کیا تمہارے دل میں کوئی شبہ تو نہیں میرے بارے میں؟ کس حوالے سے؟ یوسف کے حوالے سے۔ ہسپتال میں آخری وقت میں ہی اس کے پاس تھا۔ اس نے شکوہ کنہ نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، کیا میں آپ کو جانتی نہیں ہوں؟ لیکن تم خود ہی تو کہتی ہو میں بہت بدل چکا ہوں۔ جب بندہ بدل جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اس وقت میں آپ کے ساتھ نہ ہوتی۔ میں تو زبردستی چل پڑا ہوں۔ وہ ذرا توقف سے بولی، آپ نے سچ بولنے کو کہا ہے، میں سچ ہی کہوں گی۔ مجھے آپ کی طرف سے نہیں لیکن آپ کے دوستوں کی طرف سے بدگمانی ضرور تھی۔ میں ان کو جانتی نہیں۔ نصرت نے بتایا تھا کہ وہ مار دھاڑ کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر تم ان سے ملو گی تو تمہاری رائے بدل جائے گی سروت۔ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتی تابش، اور میں ایک بار پھر کہوں گی، ہماری میل ملاقات جتنی کم ہوگی اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ میں اب شادی شدہ ہوں تابش، کسی سے وابستہ ہو چکی ہوں۔ پلیز پلیز آپ میرے لیے خود کو کانٹوں میں نہ گھسیٹیں۔ میرے لیے وہ زندگی کا سب سے خوشگوار دن ہوگا جب آپ شادی کریں گے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ریشمی رخساروں پر 2 آنسو رینگ گئے۔ سوری، اس نے بس اتنا کہا۔ بہاول نگر سے ہم نے ایک اور بس پکڑی۔ اس بس کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ اڈے سے نکلتے نکلتے بھی بس نے تقریباً 1 گھنٹہ لگایا۔ 1-2 بار عمران کی کال آئی لیکن میں نے ریسیو نہیں کی۔ میں سروت کے سامنے اس سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک بار نصرت کی کال بھی آئی لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ ہم 8 بجے کے قریب ہارون آباد پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا شہر تھا، اس کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مرکزی جامع مسجد کے مینار دور سے ہی نظر آ رہے تھے۔ اس کا شمار بہاول نگر کے اہم شہروں میں ہوتا ہے۔ ہم ایک خوبصورت نہر کا نظارہ اپنی نگاہوں میں سموتے ہوئے منزل پر پہنچ گئے۔ بس اسٹینڈ پر اترتے ہی ہم نے ایک قریبی ریستوران میں ہلکا پھلکا ناشتہ کیا۔ سروت نے چائے کے ساتھ بسکٹ لیے، میں نے ڈبل روٹی کے ساتھ انڈے کا آملیٹ کھایا۔ بارش یہاں بھی ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ پنجاب میں دور دور تک مطلع ابر آلود ہے۔ ناشتے کے فوراً بعد سروت نے پیر احمد تھانوی صاحب کے نمبر پر کال کی۔ کال ریسیو ہو گئی۔ سروت نے احمد تھانوی صاحب کو اپنا نام بتایا۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا اور خوش دلی سے بات کی۔ سروت نے کہا، حضرت ایک بہت ضروری کام سے آئی ہوں۔ میرے شوہر یوسف کا معاملہ ہے، امید ہے آپ مدد فرمائیں گے۔ میں فون پر نہیں بتا سکتی، کچھ دیر بعد آپ کے پاس حاضر ہو جاتی ہوں۔ آپ اپنا ایڈریس بتا دیجئے۔ دوسری طرف سے احمد تھانوی صاحب نے ایڈریس بتانا شروع کیا۔ یہ ایڈریس غالباً سروت کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا، حضور میرے ساتھ میرے کزن تابش ہیں، آپ انہیں سمجھا دیجئے۔ اس نے فون میری طرف بڑھا دیا۔ احمد تھانوی صاحب نے فوراً میری آواز پہچان لی، حال چال پوچھا، عمران کی خیریت دریافت کی، پھر اپنا ایڈریس سمجھایا۔ یہ ہارون آباد کی ایک نئی رہائشی کالونی کا ایڈریس تھا۔
मैंने कोठी का नंबर नोट कर लिया। सरवत को थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि थानवी साहब मुझे भी अच्छी तरह जानते हैं। नाश्ते का बिल मैंने जबरदस्ती अदा किया। एक टैक्सी पकड़कर हम मतलूबा कॉलोनी की तरफ रवाना हुए। छोटे शहरों में फासले ज्यादा नहीं होते। हम जल्द ही मंजिल पर पहुंच गए। कोठी भी जल्द ही नजर आ गई। मैंने टैक्सी रुकवाई ही थी जब एक मंजर देखकर बुरी तरह चौंक गया। कोठी के बड़े से स्याह गेट के सामने एक कतार में मोटरसाइकिलें और कुछ गाड़ियां खड़ी नजर आ रही थीं। ये थानवी साहब के मुरीदैन की गाड़ियां थीं। उन गाड़ियों के करीब एक स्याह करोला कार रुकी और उसमें से एक खूबसूरत लड़की जरा लड़खड़ाती हुई सी उतरी। एक शख्स ने उसे बढ़कर सहारा दिया। लड़की ने सनग्लासेस लगा रखे थे। लिबास भी अच्छी तराश का था। उसकी टांग में नुक्स था और चेहरे पर बीमारी की झलक। दूर से देखकर बिल्कुल यही लगा कि वो मारूफ इंडियन अदाकारा करिश्मा कपूर है। वो दो अफराद का सहारा लेते हुए गेट में दाखिल हो गई। मैं साकित और जामिद बैठा रहा। क्या हुआ ताबिश? पिछले निशिस्त से सरवत ने पूछा। कुछ नहीं, लेकिन हम अभी अंदर नहीं जा सकते। क्यों? ये बाद में बताता हूँ, मैंने कहा। फिर ड्राइवर को हिदायत की कि वो टैक्सी वापस मोड़ ले। सरवत खामोश हो गई। वो समझ गई थी कि कोई गड़बड़ है। मेरी निगाह में वो मनाजिर घूम रहे थे जब माल रोड वाली कोठी में हमने सुल्तान चट्टे को आड़े हाथों लिया था। इमरान ने दराज कद नादिर टीटी को शूट कर दिया था। उस लड़ाई के दौरान में सुल्तान चट्टे ने इमरान पर गोली चलाई थी, मगर इमरान की बेमिसाल लक ने काम किया और सुल्तान की चलाई हुई गोली उसकी साथी नीतू उर्फ करिश्मा कपूर की बरहना टांग में लगी थी। आज वही करिश्मा कपूर अपनी जख्मी टांग और बीमार चेहरे के साथ यहाँ अहमद थानवी साहब के आस्थाने पर दिखाई दी थी। गालिबन वो एक मरीज की हैसियत से यहाँ पहुंची थी। लाहौर से दूर इस सरहदी इलाके में उसका पाया जाना भी अपनी जगह मानी खेज था। पीर अहमद थानवी साहब की कियामगाह से थोड़े ही फासले पर लबे सड़क हमें एक होटल का बोर्ड नजर आया। अच्छा होटल लगता था। हमने टैक्सी होटल के ऐन सामने रुकवाई और अंदर दाखिल हो गए। बारिश एक बार फिर जोर पकड़ रही थी। गाहे बगाहे हवा भी चलने लगती थी। एक ही छतरी तले सिमट कर हम होटल के डाइनिंग हॉल में दाखिल हो गए। मैंने सरवत को बताया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। मुझे कुछ ऐसे बंदे नजर आए हैं जो मुझे जानते हैं और मेरे मुखालिफिन में से हैं। उनके जाने के बाद ही हम हजरत साहब के पास जा सकेंगे। गनीमत था कि सरवत ने मुझसे मुखालिफिन की तफसील नहीं पूछी। अगर मैं उसे ये बताता कि ये इंडियन डॉन जावा के लोग हैं और दर हकीकत यही हैं जिन्होंने यूसुफ को अगवा किया है, तो यकीनन सरवत के रहे सहे आसान भी खता हो जाते। हम बरसते मौसम में चाय पीते रहे और इंतजार करते रहे। मैंने होटल की दूसरी मंजिल पर जाकर देखा। वहां से तकरीबन 1.5 फरलांग के फासले पर अहमद थानवी साहब की कियामगाह नजर आती थी। स्याह गेट के बाहर स्याह करोला अब भी मौजूद थी। ऊपर की मंजिल से ही मैंने इमरान को फोन भी किया और मुख्तसरन सूरत हाल से आगाह किया। इमरान ने बताया कि इकबाल और इम्तियाज फकीर वाली के लिए रवाना हो चुके हैं। अगले 1.5-2 घंटे में मैंने 3-4 बार बालाई मंजिल पर जाकर देखा। करोला वहीं नजर आई। सरवत बेचैन हो रही थी। उसके ख्याल में बहुत ताखीर हो चुकी थी। अब वो और ताखीर नहीं चाहती थी। उसके जहन में यह सवाल बार बार उभरता था कि अगर कुछ लोग यूसुफ को जबरदस्ती फकीर वाली लेकर आए हैं तो क्यों? और यही सवाल मेरे और इमरान के जहनों में भी मौजूद था। अगर ये कोई तावान वगैरह का चक्कर होता तो अब तक सरवत या फारूकी साहब से राब्ता किया जा चुका होता, मगर ऐसी भी कोई बात नहीं हुई थी। फिर जावा जैसे अमीर कबीर बदमाश को यूसुफ से तावान लेने की क्या जरूरत थी? मुझे रह रहकर वो मंजर याद आता था जब शाजिया बाई के साथ मोटी सफेद आंखों वाला शख्स यूसुफ की अयादत के लिए आया था। वो यूसुफ को अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे किसी शानदार नस्ल के घोड़े या किसी और पालतू जानवर को देखा जाता है, पसंद किया जाता है। दिन के तकरीबन 12 बजे थे जब करोला अहमद थानवी साहब की कियामगाह से ओझल हुई। सरवत ने फौरन फोन किया, लेकिन अब वहां एक और मुसीबत मुंतजिर थी। अहमद थानवी साहब के मुरीद खास फरीद ने बताया, हजरत साहब तो चले गए हैं। कहाँ? सरवत ने घबराकर पूछा। शहर से बाहर गए हैं किसी काम से। कब तक आएंगे? अब तो कल ही आना होगा, 9 बजे के करीब। सेल फोन के स्पीकर से आवाज उभरी। ओह गॉड! सरवत सटपटा गई। उनका सेल नंबर है? बीबी, आपको पता होगा हजरत मोबाइल वगैरह नहीं रखते। सरवत ने फोन बंद किया और हाथों में सर थाम लिया। अब हमें कल तक इंतजार करना था। इस गरजते बरसते मौसम में ठिकाने की जरूरत थी। हमने मशवरा किया और होटल में ही एक कमरा ले लिया। मैंने सरवत से कहा, कमरा तुम इस्तेमाल करना, मैं लॉबी में वक्त गुजार लूंगा। आप 2 कमरे ले लें, इसकी जरूरत नहीं, मैंने कहा। हमारे अकब में एक मेज पर 3 नौजवान ऊंची आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे और साथ साथ पुदीने की चटनी लगाकर गरम पकोड़े खा रहे थे। एक ने कहा, यार मैंने उसे कार में चढ़ते देखा है, सिर्फ 15-20 फुट के फासले से। ये वही थी करिश्मा कपूर। उसके साथ कोई फिल्म डायरेक्टर किस्म का बंदा था।
دوسرا بولا، یہ بات ماننے والی نہیں، اتنی بڑی بھارتی فلم سٹار اور ہمارے اس چھوٹے سے شہر میں، یہاں اس نے گھاس چرنے آنا تھا۔ تیسرا بولا، یار شکلوں سے شکلیں ملتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ فلم سٹار سے ملتی جلتی ہو، یا پھر… وہ کہتے کہتے رک گیا اور ذرا توقف سے بولا، ویسے اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ کسی جگہ چوری چھپے شوٹنگ کے لیے آ جاتے ہیں۔ میں ان کی باتیں سنتا رہا، پھر ہم اٹھ کر دوسری منزل پر آ گئے۔ ہم نے یہاں لابی میں ہی کھانا کھایا اور چائے پی۔ دیوار گیر کھڑکیوں سے باہر رم جھم جاری تھی۔ اسی دوران میں نصرت کا بھی فون آ گیا۔ صورتحال جو بھی تھی، نصرت اس بات پر اندر سے بہت خوش تھی کہ میں اور ثروت ساتھ ہیں اور اگلے 1-2 دن ساتھ ہی رہیں گے۔ ہوٹل کی لابی میں ٹی وی موجود تھا، میں ٹی وی دیکھنے لگا۔ ثروت آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اسے تاکید کی کہ وہ دروازہ اندر سے بند رکھے۔ وہیں صوفے پر لیٹے لیٹے مجھے نیند آ گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو گہرا اندھیرا چھا چکا تھا۔ کھڑکیوں سے باہر بجلی چمک رہی تھی اور بارش بھی جاری تھی۔ ہوٹل کی بجلی چلی گئی تھی۔ مختلف جگہوں پر موم بتیاں روشن تھیں۔ میں نے لیٹے لیٹے گھڑی دیکھی، رات کے 9:30 بج چکے تھے۔ گھڑی سے پھسل کر میری نظر سامنے گئی اور میں سکتہ زدہ لیٹا رہ گیا۔ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر وہی انڈین اداکارہ کرشمہ کپور کی ہمشکل لڑکی نیتو موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی اور وہ رک رک کر قدم اٹھا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک تنومند شخص تھا۔ اس شخص کو آج دوپہر بھی میں نے دیکھا تھا۔ نیتو نے اپنا نصف سے زائد چہرہ نقاب میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ دونوں ٹیرس کی طرف چلے گئے، شاید وہاں کھڑے ہو کر بارش کا نظارہ کرنا چاہتے تھے۔ شکر کا مقام تھا کہ ان میں سے کسی کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ یہ بات عیاں تھی کہ یہ لوگ بھی شب بسری کے لیے اسی ہوٹل میں آ گئے ہیں۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں لابی چھوڑ دوں اور کمرے میں چلا جاؤں، لیکن وہاں ثروت تھی اور میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کمرے میں اس کا حصے دار بنوں۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں تھا کہ مجھے ثروت اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ وہ ذرا پریشان تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ڈرے ہوئے انداز میں بولی، میرے ساتھ کمرے میں آئیں، وہاں کچھ ہے۔ کیا ہے؟ آئے نا۔ اس نے تیز سرگوشی کی۔ میں خود بھی لابی میں مزید رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ چلتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ یہاں بھی شمع روشن تھی۔ اس نے دروازہ بھیڑ دیا۔ مجھے آواز آ رہی ہے، کھرچ کھرچ کی، اس الماری کے پیچھے سے۔ اس نے انگلی اٹھائی۔ میں کان لگا کر سنتا رہا۔ کچھ دیر بعد مجھے بھی آواز آئی۔ کوئی جیسے لکڑی کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہا تھا اور پنجوں سے کھرچ رہا تھا۔ غالب امکان یہ تھا کہ یہ کوئی چوہا ہے۔ ثروت نے ہراساں آواز میں کہا، میں یہاں نہیں رہوں گی، کوئی دوسرا کمرہ خالی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم لابی میں رات گزار لیں گے۔ وہ باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کا نسوانی خوف اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ نہیں ثروت، میں نے اسے روکا، ہم باہر نہیں جا سکتے۔ وہی دوپہر والے لوگ اب یہاں ہوٹل میں آ گئے ہیں۔ میں نے ثروت کو تفصیل بتائی۔ وہ اور پریشان ہو گئی۔ باہر کا خوف اندر کے خوف سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ میں نے ثروت کو صوفے پر بٹھایا اور خود الماری کے پیچھے تاک جھانک شروع کی۔ سیل فون کی ٹارچ سے احتیاط کے ساتھ ہر طرف دیکھا، وہاں کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اسی دوران میں پھر کھرچنے کسی آوازیں آنے لگی، جیسے کسی نوکیلی شے سے لکڑی وغیرہ کو کوریدا جا رہا ہو۔ دفتن مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آواز کمرے کے اندر سے نہیں، باہر سے آ رہی ہے۔ شاید کوئی دیوار کے ساتھ موجود تھا۔ میں کھڑکی کے پاس پہنچا، اس کی چٹخنی بغیر آواز کیے اتاری اور تیزی سے پٹ کھول کر باہر جھانکا۔ کوئی حرکت سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی شے، پرچھائی تیزی سے دائیں طرف اوجھل ہو گئی ہو۔ کچھ نظر نہیں آیا؟ ثروت نے پوچھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، مجھے تو لگتا ہے کوئی بلی وغیرہ ہوگی، میں نے اسے تسلی دی۔ کچھ دیر ہم موم بتی کی روشنی میں بیٹھے رہے۔ ثروت بولی، میں ادھر بیڈ پر نہیں لیٹوں گی، آپ نے لیٹنا ہے تو لیٹ جائیں، میں یہاں صوفے پر ٹھیک ہوں۔ لیکن کھانا؟ مجھے تو بالکل بھی بھوک نہیں، آپ نے کھانا ہے تو یہی منگوا لیں۔ نہیں، بھوک تو مجھے بھی نہیں، میں نے کہا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ صوفے پر لیٹ گئی۔ آواز دوبارہ نہیں آئی، لیکن مجھے یقین تھا کہ ثروت کے کان اسی طرف لگے ہوئے ہیں۔ بارش کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ ثروت کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس ہوٹل میں ہمارے ساتھ کون لوگ موجود ہیں۔ یہ سفاک مجرم اور خطرناک قاتل تھے۔ یوسف کی گمشدگی سے بھی ان کا تعلق مسلمہ تھا۔ رات آہستہ آہستہ آگے کو سرک رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس بند کمرے میں اپنی اور ثروت کی موجودگی کو بڑی شدت سے محسوس کرنے لگا۔ دل چاہا کہ اس سے کوئی بات کروں، اس سے کہوں، ثروت، تم اتنے عرصے سے شادی شدہ ہو کر بھی شادی شدہ نہیں ہو۔ تمہارے شوہر نے سارے اختیارات رکھنے کے باوجود ابھی تک تمہیں چھوا تک نہیں۔ کیا یہ قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ ہے، کوئی کرشماتی رعایت ہے؟ میں کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں سکا، بس آنکھیں بند کیے سوچتا رہا۔ دفتن مجھے لگا کہ ثروت صوفے سے اٹھی ہے۔
وہ تیزی سے آئی اور میرے بازو کے ساتھ چمٹ سی گئی۔ تابش، وہاں کوئی ہے، میں نے کھڑکی میں سایہ دیکھا ہے، وہ اندر جھانک رہا تھا، وہ دہشت زدہ آواز میں بولی۔ میں نے صاف دیکھا ہے تابش۔ میں نے پھونک مار کر شمع بجھا دی اور پتلون کی بیلٹ سے بھرا ہوا کولٹ پسٹل نکال لیا۔ میں اور ثروت وہاں پر ساکت و جامد بیٹھے رہے اور کھڑکی کی طرف دیکھتے رہے۔ نہ جانے کیوں مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی آس پاس ہے، لیکن کھڑکی میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ ثروت اسی طرح میرے ساتھ چپکی بیٹھی رہی۔ اس نے مضبوطی سے میرا بازو پکڑ رکھا تھا۔ اس کے گھنے نرم بالوں کی مہک میرے حواس میں سرایت کر رہی تھی۔ 5-10 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ کھڑکی کے آس پاس کوئی حرکت نظر نہیں آئی۔ دھیرے دھیرے میرے بازو پر ثروت کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، تاہم وہ اسی طرح میرے ساتھ لگی بیٹھی رہی۔ غیر یقینی حالات اسے مجھ سے دور ہونے نہیں دے رہے تھے۔ اس کا سر میرے کندھے سے لگا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے لگا کہ شاید وہ اونگنے لگی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ جاگ رہی تھی، اور اس کا ثبوت مجھے اس نمی کی صورت میں ملا۔ یہ نمی میں نے اپنے کندھے پر محسوس کی۔ یہ ثروت کی آنکھ کا پانی تھا۔ یہ میری ثروت کی آنکھ کا پانی تھا۔ وہ بڑی خاموشی سے رو رہی تھی، باہر ہونے والی بے آواز بارش کی طرح۔ میں نے کولٹ پسٹل کو بائیں ہاتھ میں لیا اور دائیں ہاتھ سے ثروت کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ثروت، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ وہ سسکنے لگی۔ مجھے لگا کہ 4-5 برس کی جدائی کے بعد وہ آج پہلی بار مجھ سے ملی ہے، اپنا دکھ مجھے بتا رہی ہے۔ میں نے اسے بہت کم روتے دیکھا تھا، لیکن آج وہ رو رہی تھی، ٹوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ بے آواز رونا تھا، تاہم اس کی شدت میں بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، مگر مجھے لگا کہ اس وقت خاموشی ہی سب سے بڑا اظہار ہے۔ اس نے بھی تو خاموشی کو ہی زبان بنایا ہوا تھا، اور یہ خاموشی واقعی فصیح و بلیغ زبان بن گئی تھی۔ ایک ایک زخم دکھا رہی تھی، ایک ایک دکھ بیان کر رہی تھی۔ کب بچھڑے، کیا کیا گزری، کیسے امیدوں اور آسوں نے دامن پکڑے رکھا، پھر کب زہر کے گھونٹ بھرنے پڑے، کب ہاتھوں پر مہندی رچی، کب شہنائی بجی، اور کیوں کر صبح و شام راہ دیکھنے والی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے پابند کرنا پڑا۔ اس کے خاموش آنسو ایک ایک بات بیان کر رہے تھے، اور میں سن رہا تھا۔ وہ جیسے کہہ رہی تھی، آپ پر تو مجھے بڑا مان تھا تابش، میں سمجھتی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ نہیں سکتے۔ دل میں یہ آس پلتی تھی کہ آپ مجھے کہیں چھپنے نہیں دیں گے، آپ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ شاید چھپی ہی اس لیے تھی کہ آپ مجھے تلاش کر لیں، ہر رکاوٹ عبور کر کے مجھ تک پہنچ جائیں۔ بڑا بھروسہ تھا آپ کی محبت پر۔ لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے دن گنتے ہیں، ہم نے تو پل گنے تھے، لمحے شمار کیے تھے تابش۔ ایک دوسرے کے بغیر جینے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا ہمارے ہاں۔ پھر کیوں ہو گیا ایسا؟ اتنی آسانی سے آپ دستبردار ہو گئے مجھ سے، مجھے غیروں کو سونپ دیا۔ وہ سسکتی رہی اور خاموشی کی زبان بولتی رہی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، ثروت، تمہیں تھوڑا بہت تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ میرے ساتھ کیا گزری۔ وہ ایسے واقعات تھے جن پر میرا کوئی بس نہیں تھا۔ میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ بانڈیل اسٹیٹ ارد گرد کی دنیا سے بالکل کٹی ہوئی جگہ تھی۔ اگر نہ بھی ہوتی تو شاید میں اس جگہ سے نکل نہ سکتا۔ میں اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھا۔ نصرت نے تمہیں تھوڑا بہت بتایا تو ہوگا۔ وہ خاموش رہی، بس اشک بہاتی رہی۔ میں نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، امی کھڑکی سے نیچے گری تھیں اور شاید گرتے ہی ختم ہو گئی تھیں۔ میں انہیں دیکھنے کے لیے اندھا دھند سیڑھیوں کی طرف بھاگا، اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ میں سیڑھیوں سے گرا تھا اور میرے سر پر بڑی سخت چوٹ آئی تھی۔ ثروت، اس چوٹ نے مجھے اگلے تقریباً 2-2.5 سال تک اپنے ارد گرد سے بالکل بیگانہ رکھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کون ہوں، کہاں ہوں۔ کچھ انجان لوگ میری دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن وہ انجان لوگ بتاتے تھے کہ اس حالت میں بھی میں تمہارا نام پکارتا تھا، راتوں کو اٹھ کر جنگل کی طرف بھاگتا تھا، تم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ مجھے پکڑ کر لاتے، مجھے حفاظت اور نگرانی میں رکھتے، لیکن موقع ملتے ہی میں پھر نکل جاتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب میری یادداشت بحال ہو گئی، میری بے قراریاں کچھ اور بڑھ گئیں۔ یہ غم مجھے دن رات ذبح کرنے لگا کہ 2.5-3 سال پہلے میں تمہیں کس حال میں چھوڑ کر آیا تھا، میں وہاں سے کیسے اور کیوں کر نکل پایا۔ یہ ایک طویل داستان ہے ثروت۔ پاکستان پہنچتے ہی میں نے پوری شدت سے تمہاری تلاش شروع کر دی۔ میں جانتا تھا کہ تم نے جرمنی میں میرا بہت انتظار کیا ہوگا، میری بہت راہ دیکھی ہوگی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ تم کہاں اور کس حال میں ہو۔ اور پھر ایک روز احمد تھانوی صاحب کے گھر پر مجھے نصرت نظر آئی۔ اس کے بعد کے واقعات تم جانتی ہی ہو۔ نہایت بوجھل دل کے ساتھ میں خاموش ہو گیا۔ ہم کئی منٹ تک اسی طرح گمسم بیٹھے رہے۔ اب اس نے میرا بازو چھوڑ دیا تھا اور ذرا پیچھے ہٹ گئی تھی، تاہم اس کا ہاتھ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ ڈرا سہما ہوا سرد لمس
وہ گروگیر آواز میں بولی، تابش، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، شاید یہ ہمارا مقدر تھا، اور آدمی مقدر سے تو نہیں لڑ سکتا نا۔ اب میری زندگی یوسف سے جڑی ہے، اب وہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں ایک بیوی کے ناطے اپنا ہر فرض نبھانا چاہتی ہوں تابش، میں ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہوں۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے انہیں تاوان کے لیے اغوا کیا ہے تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر انہیں بچانا چاہوں گی۔ میں نے وہ فکرہ مکمل نہ کر سکی اور پھر سے سکنے لگی۔ میں نے تسلی بخش انداز میں اس کا ہاتھ دبایا۔ تم حوصلہ رکھو سروت، یوسف ملے گا اور ضرور ملے گا، ہم اسے ڈھونڈنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ وہ اشکبار لہجے میں بولی، ان کی کسی سے دشمنی نہیں، لین دین کے معاملے میں بھی وہ بالکل فیئر ہیں، چھوٹی موٹی خامیاں کس بندے میں نہیں ہوتی، کچھ عرصہ پہلے تک ان میں بھی تھیں، مگر اب انہوں نے بہت حد تک ان پر قابو پا لیا ہے، بہت بدل گئے ہیں وہ۔ جرمن بیوی سے بھی ان کا تعلق تقریباً ختم ہو چکا ہے، اس نے ان سے ڈیورس مانگی تھی، وہ ڈیورس کے پیپر تیار کروا رہے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ شک بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ وہی ڈائیورس والا معاملہ نہ ہو۔ میرا مطلب ہے، نہیں سروت، یہ کوئی مقامی چکر ہے۔ مقامی کیا ہو سکتا ہے تابش؟ وہ بالکل صاف سیدھی زندگی گزار رہے تھے، ان کی کوئی مصروفیت ہم سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، صبح دفتر جانا اور شام کے فوراً بعد واپس آ جانا، اس کے بعد اگر کوئی تفریح ہوتی بھی تھی تو ہمارے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہمارے درمیان تھوڑی سی ناراضگی چل رہی تھی، میں ان کے ساتھ کہیں آ جا نہیں رہی تھی، میں نہیں جاتی تھی تو وہ بھی نہیں جاتے تھے۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ وہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہے؟ ٹین ایجر جرمن بیوی کے بعد یوسف نے تفریح کے کچھ اور راستے ڈھونڈ لیے تھے، وہ منہ مانگی قیمت دے کر اپنی راتیں رنگین کر رہا تھا، اور اس کی یہ گمشدگی بھی انہی مصروفیات کا شاخسانہ ہے۔ میں نے بس اتنا کہا، سروت، میرے حوالے سے اپنے دل میں کوئی شک نہ رکھنا، نصرت جو کچھ کہا کرتی ہے وہ صرف اس کے اپنے خیالات ہیں، میں اسے کئی بار سختی سے منع بھی کر چکا ہوں، لیکن تم جانتی ہو کہ وہ بچپن سے ضدی ہے۔ میری آواز دکھ سے بوجھل ہو رہی تھی۔ میں جانتی ہوں، وہ منمنائی۔ میں نے کہا، سروت، میں سچے دل سے کہتا ہوں، اگر تم مجھے مل جاتی تو میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا، لیکن اگر تم میری قسمت میں نہیں ہو تو پھر بھی میں اپنے رب کی مرضی پر راضی ہوں۔ کسی کو خاموشی سے چاہتے رہنا کوئی گناہ نہیں، لوگ اسے گناہ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، میں یہ گناہ اب بھی کر رہا ہوں اور زندگی کی آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ میں جب مر جاؤں گا سروت، تو مجھے غور سے دیکھنا، میرے ہونٹوں پر غور سے دیکھنا، تمہیں وہاں اپنا نام لکھا ہوا ملے گا، وہ کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، لیکن اگر تم نے دیکھا تو تمہیں ضرور نظر آئے گا۔ میں سچی محبت کے اس لفظ کو قبر میں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جذبات کے سبب میرا گلا رند گیا، اس ڈر سے کہ کہیں آنکھیں نم نہ ہو جائیں میں خاموش ہو گیا۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، بس ساکت بیٹھی رہی۔ اچانک میں ٹھٹک گیا، مجھے کھڑکی سے باہر پھر کوئی حرکت محسوس ہوئی۔ سروت نے سر جھکا رکھا تھا، اس لیے وہ اس حرکت کو دیکھ نہیں پائی۔ میں نے ہولے سے اپنا ہاتھ سروت کے ہاتھ سے الگ کیا، کولٹ پسٹل کو اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں میں منتقل کیا اور جسم کو حرکت دی۔ سروت بری طرح چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ایک بار پھر میرا بازو جکڑ لیا۔ میں نے بآہستگی بازو چھڑایا اور اندھیرے میں جھک کر چلتا ہوا کھڑکی کی طرف بڑھا۔ پچھلی دفعہ میں نے کھڑکی کی چٹخنی اس طرح لگائی تھی کہ وہ آسانی سے کھل سکے۔ میں نے چٹخنی پر ہاتھ رکھا، باہر یقیناً کوئی موجود تھا۔ میں نے ایک بار پھر سروت کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر تیزی سے چٹخنی گرائی، پٹ کھولا۔ کھڑکی کے عین نیچے کوئی موجود تھا، وہ گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل بیٹھا تھا، اس سے پہلے کہ وہ پچھلی بار کی طرح تڑپ کر نگاہ سے اوجھل ہو جاتا۔ میں نے پھرتی سے اس کی توانا گردن دبوچ لی، پسٹل صوفے پر گرا۔ میں نے اس کا منہ بھی دبوچ لیا تھا۔ ایک ہی زوردار جھٹکے سے میں نے اسے کھینچ کر کمرے میں کر لیا اور ٹانگ کی مدد سے کھڑکی کے پٹ بند کر دیے۔ سروت کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی۔ یقیناً وہ سخت خوفزدہ تھی، مد مقابل میں خاصی طاقت تھی۔ وہ خود کو چھڑانے کی اندھا دھند کوشش کر رہا تھا۔ اس کے جسم پر ایک میلی کچالی شلوار کے سوا اور کچھ نہیں تھا، گلے میں منکوں کا ہار سا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ کسی طرح شور مچا سکے، لیکن اس کے ہونٹوں پر میں نے بڑی مضبوطی سے ہتھیلی جما رکھی تھی۔ میرے کہنے پر سروت نے میرے سیل فون کی ٹارچ روشن کی اور اس کو نووارد کے چہرے پر فوکس کیا۔ وہ 20-22 برس کا ہٹا کٹا سائی نما لڑکا تھا، سر منڈا ہوا تھا اور منہ سے رال بہہ رہی تھی۔ میں نے سرسراتے لہجے میں کہا، شور مچاؤ گے تو اسی طرح تمہارا سانس روک کر تمہیں مار ڈالوں گا، چپ رہو گے تو کچھ نہیں کہوں گا۔
اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ میری مزاحمت نہیں کر سکتا، پھر بھی حتمی نتیجے تک پہنچتے پہنچتے اس نے 2-3 منٹ لگا دیے۔ اس کی مزاحمت ختم ہوئی تو میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ میرے ہاتھ میں پستول تھا جسے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو رہا تھا۔ ثروت بھی ایک گوشے میں سمٹی ہوئی حیرت سے اس میلے کچالے ملنگ نما لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے عجیب انداز میں اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولی اور ہمیں ڈرانے والے انداز میں بولا، چلے جاؤ یہاں سے، واپس چلے جاؤ، نہیں تو بڑا پچھتاؤ گے۔ تمہارے پیچھے کالے سائے ہیں، وہ تمہیں مار دیں گے، وہ تمہیں کھا جائیں گے، تمہاری قبریں بھی نہیں بنیں گی۔ لاش ہی نہ ہو تو قبر کیسے بنتی ہے؟ کون ہو تم؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ منہ سے رال بہاتے ہوئے بولا، میں جنزاد ہوں، میں اوپر ہوا میں اڑتا ہوں، وہاں سے سب کچھ دیکھتا ہوں، مجھے سب نظر آتا ہے۔ تم دونوں غلط جگہ آ گئے ہو، یہاں کالے سائے تمہیں گھیریں گے، تمہاری قبریں بھی نہیں بنیں گی۔ ثروت نے ہکلائی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، شاید پیر احمد صاحب کی کوٹھی پر۔ وہ ثروت کی سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، سارا بکھیڑا تیرا ہے، پہلے پکڑی بھی تو جائے گی، جیسے بڑے پیر صاحب پکڑے گئے، وہ تو شاید واپس آ جائیں گے، پر تو نہیں آ سکے گی۔ 7 کنووں کا پانی پیا ہے انہوں نے، تو نے تو ایک کا بھی نہیں پیا۔ بڑے پیر صاحب کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہی جن کے پاس تم کل اپنی لوڑ کا پیالہ لے کر گئے تھے۔ نہیں، لوڑ کا دیگچا، نہیں، لوڑ کی دیگ، بہت وڈی دیگ، اس دیگ کو کوئی نہیں بھر سکتا، شاید وڈے پیر صاحب بھی نہیں۔ اس سائیں نما لڑکے کی باتوں سے پتا چل رہا تھا کہ شاید اس کا تعلق کسی طور پیر احمد تھانوی صاحب سے ہے، لیکن میں نے اسے کبھی تھانوی صاحب کے آستانے پر نہیں دیکھا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا تعلق یہاں ہارون آباد سے ہی ہو اور وہ ایک آدھ بار لاہور گیا ہو جہاں ثروت نے اسے دیکھا ہو۔ وہ عجیب الجھی ہوئی سی باتیں کر رہا تھا، ہم کچھ پوچھتے وہ جواب کچھ دیتا، پھر اس نے ایک دم رٹا ڈال دیا کہ وہ دودھ جلیبیاں کھانا چاہتا ہے، اور اگر ہم نے اسے دودھ جلیبیاں نہیں کھلائیں تو وہ کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دے گا اور اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ ہم نے اسے بامشکل سنبھالا۔ ثروت نے اپنے شولڈر بیگ میں سے چاکلیٹ نکال کر اسے دی، کافی بڑی چاکلیٹ تھی۔ وہ ایک ہی بار منہ میں ڈال کر ہڑپ کر گیا۔ میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح کی اداکاری تو نہیں کر رہا، بظاہر اس کے آثار نہیں تھے، یا پھر وہ بہت اچھا اداکار تھا۔ پہلی بات ہی درست لگتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اعلان کیا کہ اسے پیشاب آ گیا ہے، اور اتنے زور سے جتنے زور سے چناب میں پانی آتا ہے۔ میں نے اسے کمرے کے اٹیچ باتھ روم کا راستہ دکھایا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ بند جگہ پر پیشاب نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے فی الوقت کھلی جگہ یہ کمرہ ہی تھی۔ جب مجھے لگا کہ وہ سچ مچ یہاں پیشاب کر دے گا تو میں اسے کھڑکی میں سے گزار کر باہر لے آیا۔ یہاں کافی کشادہ بالکنی تھی۔ میں نے کہا، یہاں کر لو پیشاب۔ وہ نیم آمادہ نظر آیا، لیکن پھر ایک دم اس نے مجھے دھکا دیا اور نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے اس کے پیچھے لپک کر اسے دوبارہ دبوچنا چاہا، مگر پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ یقیناً ہوٹل میں شور شرابہ ہو جاتا، اور یہاں آج رات کچھ ایسے لوگ ہمارے ساتھ مقیم تھے جن کے سامنے میں ہرگز آنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا پتہ نہیں کس جانب اوجھل ہو گیا۔ میں واپس کمرے میں آ گیا، کھڑکی کو اچھی طرح اندر سے بند کر دیا۔ کھڑکی سے باہر کی طرف دیوار پر آڑی ترچھی لکیریں تھیں جو کسی نوکیلے پتھر سے کھینچی گئی تھیں۔ انہیں کھینچنے والا یہ سائیں لڑکا ہی تھا۔ کھرچ کھرچ کی آوازیں ناقابل فہم لکیروں ہی کی تھی۔ ثروت نے موم بتی دوبارہ روشن کر دی تھی۔ ہم اس اول جلول سائیں کی آمد پر حیران تھے۔ اس نے جو باتیں کہی تھیں ان میں سے کچھ تشویشناک بھی تھیں اور ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اس نے کالی پرچھائیوں کا ذکر کیا تھا، وہ بے شک ہمارے ارد گرد موجود تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں سائیں کا تکا لگ گیا ہو، مگر وہ وڈے پیر یعنی احمد تھانوی صاحب کے بارے میں بھی کچھ پرتشویش باتیں کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وڈے پیر صاحب پکڑے گئے ہیں۔ پتہ نہیں کہ اس بات سے اس کا کیا مطلب تھا۔ پیر صاحب واقعی اپنی رہائش گاہ پر موجود نہیں تھے۔ ثروت صوفے پر بیٹھ گئی، میں اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ سائیں کی آمد سے پہلے میرے اور اس کے درمیان جو گمبھیر گفتگو ہوئی تھی اس کے اثرات ابھی تک اس کے چہرے پر موجود تھے۔ آنکھیں سرخ اور متورم تھیں۔ بہرحال اب ہمارے خیالات کا دھارا دوسری طرف مڑ چکا تھا۔ اس بات کا پتہ تو ہمیں صبح ہی چل سکتا تھا کہ احمد تھانوی صاحب کہاں ہیں اور کب تک واپس پلٹیں گے۔ سائیں کی باتوں سے یہ شک بھی ہو رہا تھا کہ شاید اس نے ہمیں کل دوپہر احمد تھانوی صاحب کی قیام گاہ کے آس پاس دیکھا ہے
اور وہیں سے ہمارے پیچھے لگ کر یہاں ہوٹل میں پہنچ گیا ہے۔ ہم نے طے کیا کہ کل 9 بجے کے بعد پہلے فون پر احمد تھانوی صاحب سے رابطہ کریں گے، اس کے بعد ہی ان کی طرف جانے کے لیے نکلیں گے۔ بارش شاید تھم چکی تھی مگر ہلکے بادل بدستور موجود تھے۔ رات آخری پہر سروت صوفے پر نیند دراز اونگھنے لگی۔ مجھے بھی کچھ دیر کے لیے اونگ آ گئی۔ جسمانی اور اعصابی تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی کہ میں سو گیا۔ جب جاگا تو دن چڑھ آیا تھا۔ بڑا چمکیلا اور روشن دن تھا۔ رات کو جب میں سائیں کو بالکنی میں لے کر گیا تو میری قمیض گیلی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کرسی پر پھیلا دیا تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ سروت اسے دھو کر استری کر رہی تھی۔ استری اس نے بیرے سے منگوائی تھی۔ اسے یوں اپنی قمیض استری کرتے دیکھ کر ایک بھولا بسرا منظر نگاہوں میں تازہ ہو گیا۔ ہم سب کتنے خوش تھے ان دنوں۔ عید کا موقع تھا۔ بڑے ماموں کے گھر عید ملن پارٹی تھی۔ خاندان کے بہت سے لڑکے لڑکیاں بھی جمع تھے۔ خوب سجے سنورے ہوئے تھے۔ چھت پر ٹہلتے ہوئے میں نے سروت سے کہا تھا، کبھی کبھی بڑا دل چاہتا ہے کہ تم میرے کپڑے استری کرو، میرے سامنے انہیں استری کر کے ہینگر پر لٹکاؤ۔ وہ بولی، شادی کے بعد، شادی سے پہلے ہرگز نہیں۔ میں نے تل ملائے ہوئے انداز میں کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہر کام شادی کے بعد، ہر کام شادی کے بعد۔ بھائی یہ چھوٹے چھوٹے بے ضرر کام تو شادی سے پہلے ہو ہی سکتے ہیں، اور لوگ کرتے بھی ہیں یار۔ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، وہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ شوخی سے بولی، اچھا استری کرنے سے تو تمہاری شرم و حیا پر کوئی آفت نہیں آ جائے گی۔ یہ تو بالکل ہی چھوٹا سا کام ہے، لیکن اس سے مجھے جو خوشی ہوگی وہ بہت بڑی ہوگی۔ اس بڑی خوشی کو شادی کے بعد کے لیے سنبھال کر رکھ لینا۔ اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ یعنی تم استری نہیں کرو گی؟ بالکل نہیں، وہ ادا سے بولی۔ میں ابھی نہ کراؤں تو میرا نام نہیں، میں نے کہا۔ وہاں پاس ہی چھوٹی ممانی کا شولڈر بیگ پڑا تھا۔ میں نے بیگ میں سے ہلکے سرخ شیڈ والی لپسٹک نکالی، اسے انگلی پر لگایا اور قمیص پر سینے کی طرف ہونٹوں کا نشان سا بنا دیا، پھر ایک مدھم سا نشان کندھے کی طرف بھی بنا دیا۔ اس کو کہتے ہیں بلیک میلنگ، میں نے وضاحت کی تھی۔ اب میں اسی قمیص کے ساتھ سب میں گھوموں پھروں گا۔ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، ان میں سے اکثر جان جائیں گے کہ یہ نشان کیسے ہیں اور ان کا شجرہ نسب کیا ہے۔ اب اندازہ لگا لو کہ تمہارے بارے میں کیا کیا سوچا جائے گا۔ لو میں جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ سروت نے جلدی سے میرا بازو پکڑ لیا تھا۔ اس کارروائی کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ سروت نے چھت پر ہی مجھے ایک کزن کی قمیص لا کر دی تھی جو میں نے پہنی تھی۔ اس نے میری قمیص کے داغ دھوئے تھے اور پھر اسے استری بھی کیا تھا۔ آج اسے اپنی قمیص پر استری پھیرتے دیکھ کر وہ سارا خوبصورت منظر تصور کے پردے پر ابھر آیا۔ ناشتے میں کیا منگوائیں؟ میں نے پوچھا۔ جو آپ کا جی چاہے، مجھے تو زیادہ بھوک نہیں ہے، وہ بولی۔ بھوک کیوں نہیں؟ رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ اپنے لیے نہیں تو یوسف کے لیے کچھ کھاؤ، جسم میں طاقت ہوگی تو اس کے لیے کچھ کر سکیں گے نا۔ میں نے بذریعہ انٹرکام کمرے کے اندر ہی ناشتہ منگوایا۔ ڈبل روٹی، جیم، انڈے، دودھ اور چائے سبھی کچھ شامل تھا۔ گاہے بگاہے میں دروازے کی جھری میں سے باہر لابی کا جائزہ بھی لے لیتا تھا۔ ابھی تک کرشمہ کپور ثانی یا اس کے کسی ساتھی کی شکل نظر نہیں آئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق کرشمہ کپور ایک کمرے میں تھی، اس کے 2 یا 3 ساتھی دوسرے کمرے میں تھے۔ نیچے ان کی سیاہ کرولا گاڑی بھی کھڑی تھی، اس پر بہاول پور کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ ناشتے کے بعد 9:30 بجے کے قریب سروت نے اپنے سیل فون سے احمد تھانوی صاحب کی قیام گاہ پر فون کیا۔ فرید نامی ملازم خاص سے ہی بات ہوئی۔ اس نے بتایا، پیر صاحب ابھی واپس نہیں آئے، شاید ان کی واپسی میں کچھ دیر ہو جائے گی۔ کیا مطلب آپ کا؟ سروت پریشان ہو کر بولی۔ ہم ان کے لیے لاہور سے آئے ہیں، یہاں ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، دوپہر تک ہمیں کمرہ چھوڑنا ہے۔ فرید نے روکھے لہجے میں کہا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ حضرت صاحب بھی بندہ بشر ہیں، کوئی کام پڑ سکتا ہے بندے کو۔ تو پھر کیا کریں جی؟ اب کتنے بجے تک فون کریں؟ کتنے بجے کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ شام کو دوبارہ ٹرائی کر لو۔ خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ گفتگو کے دوران میں سروت نے سیل فون کا اسپیکر آن رکھا تھا۔ مجھے فرید احمد کی آواز میں پریشانی اور عجلت صاف محسوس ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ خود بھی تھانوی صاحب کی واپسی میں تاخیر کے حوالے سے پریشان ہے۔ رات والے سائیں لڑکے کی رمزیہ گفتگو ایک بار پھر ہمارے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس نے تھانوی صاحب کو وڈے پیر کہا تھا اور ان کے حوالے سے کچھ الجھی ہوئی باتیں کہی تھیں۔ رات والے واقعے کے بعد وہ ننگ دھڑنگ دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ سروت پریشان لہجے میں بولی، جہاں تک میں جانتی ہوں، حضرت صاحب کہیں بھی ہوں، کتنے بھی مصروف ہوں، اپنے مریضوں کو دیکھنے کے لیے وقت پر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر وہ آج نہیں آئے تو کوئی خاص وجہ ہوگی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تم سے اتفاق کرتا ہوں سروت۔ وہ گمسم ہو گئی۔ اسے تھانوی صاحب سے بڑی امید تھی۔ وہ سمجھتی تھی
کہ وہ یہاں یوسف کا کھوج لگانے میں ہماری خاطر خواہ مدد کریں گے اور مقامی پولیس بھی ہر طرح ہمارے ساتھ تعاون کرے گی، مگر یہاں یہ ماجرا ہوا تھا کہ حضرت صاحب خود ہی کہیں الجھے ہوئے تھے۔ ہمیں یہاں ہارون آباد آئے اب 24 گھنٹے سے اوپر ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک حضرت صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے ایک بار پھر دروازے کی جھری میں سے دیکھا اور چونک گیا۔ مجھے کرشمہ کپور اور اس کا ایک ساتھی لابی میں نظر آئے۔ کرشمہ کپور حسب سابق لمبی چادر میں تھی اور اس چادر میں سے اس کی آنکھیں اور تھوڑی سی پیشانی ہی نظر آتی تھی۔ غالباً اپنی آنکھوں کو کرشمہ کپور کی آنکھوں سے ملانے کے لیے وہ نیلے لینزز لگاتی تھی یا اسے لگائے جاتے تھے۔ مجموعی طور پر وہ کچھ لاغر اور پزمردہ نظر آتی تھی۔ اس کے ساتھی نے اسے کوئی دوا لا کر دی، ساتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ کرشمہ کپور نے گولیاں منہ میں رکھ کر پانی پیا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی میں جا کر نیچے سڑک کی طرف دیکھا۔ گندمی رنگت والا ایک چوڑا چکلا شخص سیاہ کرولا کو کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ اندازہ ہوا کہ یہ لوگ یہاں سے رخصت ہونے والے ہیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے اور ان کا ٹھکانہ جاننے کا یہ اچھا موقع تھا۔ در حقیقت میں رات کو ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر کل یہ لوگ روانہ ہوئے تو میں ان کے پیچھے جاؤں گا۔ میں نے یہ بات سروت سے کہی تو وہ ایک دم پریشان نظر آنے لگی اور بولی، تو میں یہاں اکیلی رہوں گی؟ وہ بھول رہی تھی کہ وہ یہاں اکیلی ہی آنا چاہ رہی تھی۔ بہرحال اس کی یہ پریشانی مجھے اچھی لگی۔ میں نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ زیادہ دور جائیں گے، زیادہ سے زیادہ فقیر والی تک جائیں گے۔ میری واپسی 1.5-2 گھنٹے میں ہو جائے گی۔ ویسے بھی میں موبائل پر تم سے رابطہ رکھوں گا۔ لیکن یہ لوگ ہیں کون؟ وہ جزبز ہو کر بولی۔ میں نے اس موقع پر مناسب سمجھا کہ سروت کو تھوڑا بہت بتا دوں، ورنہ وہ سمجھتی کہ میں یوسف والا معاملہ بیچ میں ہی چھوڑ کر اپنے کسی کام میں لگ گیا ہوں۔ میں نے کہا، سروت، مجھے شک ہو رہا ہے کہ میں نے ان میں سے ایک بندے کو ہسپتال میں یوسف کے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہی چوڑی ناک والا سانولا سا شخص، اب وہ یہاں بھی موجود ہے۔ مجھے ذرا اس بارے میں اپنا شک دور کر لینے دو۔ میں نے بات بنائی تھی، تو پھر مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں اکیلی یہاں کیا کروں گی؟ نہیں سروت، یہ مناسب نہیں۔ تم یہاں آرام سے بیٹھو، ٹی وی دیکھو اور دروازہ بند رکھو۔ میں نے کہا ہے نا کہ میں فون پر رابطہ رکھتا ہوں۔ میں سروت کو بامشکل راضی کر سکا۔ غالباً اس کے ذہن میں رات والے واقعات تھے جب ننگ دھڑنگ سائیں ہمارے کمرے کے گرد منڈلاتا رہا تھا۔ نیتو عرف کرشمہ کپور نے اب سن گلاسز لگا لیے تھے۔ وہ شاید کمرے میں کوئی چیز بھول گئی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھی اور اسٹک کے سہارے چلتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ چوڑی ناک والے شخص کا رخ دوسری جانب تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانا۔ میں کمرے سے نکلا اور اس کی نظر بچاتا ہوا سیڑھیاں اتر گیا۔ میں نے پی کیپ پہن رکھی تھی، دھوپ کی اینک بھی لگائی تھی۔ مجھے امید تھی کہ اگر ان تینوں افراد میں سے کسی نے مجھے دیکھا بھی ہے تو آسانی سے نہیں پہچان سکے گا۔ ہوٹل سے کچھ فاصلے پر 2-3 ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ میں نے ایک اچھی حالت کی مہران ٹیکسی منتخب کی۔ اس کا ڈرائیور ایک بالکل دبلا پتلا شخص تھا۔ پیشانی سے کافی سارے بال اڑے ہوئے تھے۔ وہ بڑے اہنماک سے کیلے کھا رہا تھا اور عیسیٰ خیلوی کے گانے سن رہا تھا۔ میں ٹیکسی میں عقبی سیٹ پر جا بیٹھا۔ کہاں جانا ہے صاحب جی؟ وہ شیریں لہجے میں بولا۔ فقیر والی، کتنے پیسے لوگے؟ آپ خوشی سے جو دے دیں گے جی۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تم نے مجھ پر چھوڑ دیا ہے تو پھر تمہیں ناراض نہیں کروں گا، لیکن ابھی تھوڑی دیر رکنا ہے۔ ہوٹل سے میرے کچھ ساتھی بھی آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ نہیں، وہ پیچھے جو کالی کرولا کھڑی ہے اس میں جائیں گے، ہمیں ان کے ساتھ ہی جانا ہے۔ ڈرائیور نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ اس نے مجھے کیلوں کی پیشکش کی۔ میں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر کی آواز تھوڑی سی اونچی کر دی تاکہ میں بھی پوری طرح موسیقی سے فیضیاب ہو سکوں۔ عیسیٰ خیلوی کی آواز ٹیکسی میں گونجنے لگی۔ چنے نال چاننی، تارے نال لو ماہیا، تو پھل موتیے دا، میں تیری خوشبو ماہیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ مجھے لگا جیسے ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی میں سے سروت مجھے دیکھ رہی ہے اور میرے لیے دعا گو ہے۔ حسب توقع 4-5 منٹ بعد چادر میں لپٹی ہوئی کرشمہ کپور واکنگ اسٹک کے سہارے چلتی ہوئی گاڑی کی اگلی نشست پر آ بیٹھی۔ چوڑی ناک والے نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ باقی دونوں افراد پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ گاڑی روانہ ہوئی تو میرے اشارے پر ڈرائیور نے ٹیکسی بھی آگے بڑھا دی۔ جلد ہی ہم اندرونی سڑکوں سے نکل کر ہائی وے پر پہنچ گئے۔ میں نے ذرا بدلے ہوئے لہجے میں ڈرائیور سے کہا، تمہارا نام؟ محمد یاسر جی۔ تو یاسر، بات یہ ہے کہ میرا تعلق CID سے ہے، سمجھتے ہو نا، خفیہ پولیس؟ جی ہاں، وہ ایک دم چونک کر بولا۔ گھبرانے کی بات نہیں، میں نے اسے تسلی دی، تمہیں پورا کرایہ ملے گا، بلکہ انعام بھی دوں گا۔ ہمیں اس گاڑی کا پیچھا کرنا ہے اور پوری احتیاط کرنی ہے کہ انہیں شک نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ کوئی مجرم وغیرہ ہیں؟ اس نے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجرم تو نہیں، ابھی ملزم ہیں۔
ہتھیار وغیرہ بھی ہوگا ان کے پاس، وہ ڈرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہو بھی سکتا ہے، اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمیں احتیاط سے چلنا ہے۔ اس نے تھوک نکل کر اسبات میں سر ہلایا اور ٹیپ ریکارڈر کی نوب گھما کر عیسیٰ خیلوی کا گلا دبا دیا۔ اسے چلتا رہنے دو، ہم پولیس والے اتنے پکے مسلمان نہیں ہوتے، میں نے مسکرا کر کہا۔ اگلے آدھ گھنٹے تک ہم نے احتیاط سے کالی کرولا کا تعاقب جاری رکھا۔ ہائی وے پر گاڑیاں اکثر گھنٹوں تک ایک دوسرے کے پیچھے چلتی رہتی ہیں، یعنی اس طرح سے چلنا ایک معمول کی بات ہوتی ہے۔ پھر بھی ہم نے احتیاط کی، کرولا سے اپنا فاصلہ برقرار رکھا اور کبھی کبھی کسی دوسری گاڑی کو بھی ٹیکسی اور کرولا کے درمیان آنے دیا۔ میرا خیال تھا کہ کرولا فقیر والی کی طرف جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ فقیر والی سے کافی پہلے ہی بائیں طرف ایک کچے پکے راستے پر مڑ گئی۔ یہ تارکول کے بجائے اینٹوں کی سڑک تھی اور کہیں کہیں سے ناہموار بھی تھی۔ اب ہمیں کرولا سے اپنا فاصلہ مزید بڑھانا پڑا۔ ہم نے کرولا کو دیکھنے کے بجائے اس دھول پر نظر رکھی جو کرولا کے ٹائروں سے اڑ رہی تھی۔ یہ سفر 15-20 منٹ کے بعد ایک گاؤں پر جا کر ختم ہوا۔